کربلا کے اس واقعے کو باقی رکھنے والی چیزوں میں سے بہت اہم کردار خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، اور یہ خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بازار شام میں دیا، اور اس طرح کا خطبہ دیا کہ جس کی مثل و مثال اس کائنات میں موجود نہیں، کہ اس وقت کہ جب آپ کے بھائی شہید ہو چکے تھے، آپ کے بیٹے شہید ہو چکے تھے، آپ کے بھتیجے شہید ہو چکے تھے، اور آپ کو قیدی بنا کے بازار سے گزارا جا رہا تھا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس قدر فصیح و بلیغ اور اس قدر شجاعت کے ساتھ خطبہ دیا کہ لوگ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ یہ خطبہ علی دے رہا ہے یا علی کی بیٹی دے رہی ہے۔ اور اس خطبے کے بعد وہ شامی جو کہ جیت کا جشن منا رہے تھے، جو یزید کی جیت کے نعرے لگا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جب قافلہ کوفہ سے شام پہنچا اور شام میں یزید نے بازاروں کو سجوایا اور جشن منعقد کیے، وہاں پہ جیسے ہی قافلہ اسیران کربلا پہنچا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے تعریف خدا کی، کہا تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام محمد اور ان کی آل پہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے جیسا کہ اس نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جنہوں نے برے اعمال کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کے بعد حضرت بی بی زینب نے یزید کو مخاطب کہا اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں اس طرح ہانک کر لایا گیا جیسے کوئی غلام یا لونڈیوں کو ہانکا جاتا ہے، تو اس سے اللہ کی نظر میں ہماری کوئی بے قدری ہوئی اور تیری کوئی قدر و منزلت بڑھ گئی؟ اور کیا تیرا رب تیری اس گستاخی پہ راضی ہے؟ تو اپنی ناک اونچی کیے اور پہلو بدلتے ہوئے اکڑ کے ساتھ خوش ہے جب تو نے دیکھا کہ دنیا تیرے لیے ہموار ہے اور تمام امور منظم ہیں، اور جب ہماری بادشاہت اور اقتدار تیرے لیے صاف ہو گیا تو ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ کیا تو اللہ عز و جل کے یہ فرمان کو بھول گیا؟ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کافر یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہو۔ اے آزاد کیے گئے غلام کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی لونڈیوں اور بیویوں کو پردے میں رکھا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں اور نواسیوں کو قیدی بنا کے لایا گیا؟ تو نے ان کے پردے چاک کیے اور ان کے چہرے ظاہر کیے، دشمن انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ہانکتے ہوئے لے آئے، ہر مکان و محفل کے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، قریب و دور، پست و شریف ان کے چہروں کو گھور رہے تھے، ان کے مردوں میں سے کوئی محافظ نہ تھا اور نہ ہی ان کی حمایت کرنے والوں میں سے کوئی تھا، اور اس شخص سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے جو عقل مندوں کے جگر چبانے اور شہیدوں کے خون سے اپنا گوشت پالنے کا عادی ہو، اور کیسے ہمارے اہل بیت کے سائے میں وہ شخص ٹھہر سکتا ہے جو ہمیں بغض و عداوت اور کینے کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ پھر تو بغیر کسی گناہ اور کسی بڑی چیز کے تصور کے کہتا ہے، لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور کہا اے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو، اور تو اپنے ہاتھ سے جنت کے جوانوں امام حسین کے دانتوں کو چھڑی مارتا ہے، کیوں نہ کہے جبکہ تو نے زخموں کو تازہ کیا اور جڑ سے کاٹ ڈالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل عبد المطلب کی ستاروں کا خون بہا کر، اور تو اپنے بڑوں کو پکارتا ہے یہ سمجھ کر تو انہیں بلا رہا ہے، تو عنقریب ان کا ٹھکانہ دیکھے گا، اور اس وقت تو یہ چاہے گا کہ کاش تو شل ہو جاتا اور گونگا ہو جاتا اور نہ کہتا جو تو نے کہا اور نہ کرتا جو تو نے کیا۔ اے اللہ، اے خداوندہ، ہمارا حق لے اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس سے انتقام لے،
اور اپنا غضب اس پر نازل کر جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے مددگاروں کو قتل کیا۔ خدا کی قسم، تو نے اپنے آپ ہی کا چمڑا اتارا ہے اور اپنے ہی گوشت کو کاٹا ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوگا اس خون ریزی کے بوجھ کے ساتھ جو تو نے ان کی اولاد کے ساتھ کی، اور ان کی عزت و حرمت کہ جو تو نے پامال کی، اور ان کے بکھرے ہوئے کو اکٹھا کرے گا اور ان کے حق لے گا۔ تو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اور اللہ تجھے حاکم کے طور پر کافی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مدعا کے طور پر کافی ہیں، اور جبرائیل مددگار کے طور پر کافی ہیں، اور عنقریب وہ جان لے گا تجھے بہکایا اور مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا۔ ظالموں کے لیے برا بدل ہے، اور تم میں سے کون بدترین ٹھکانے اور کمزور لشکر والا ہے۔